الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألو علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج کلاس نمبر 9 ہے اور آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے فرشتوں کا بیان، کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، فرشتے کیا ہیں، ان کی کیا تعریف ہے۔ فرشتے انسان میں نوری ہیں، یہ نہ مرد ہیں نہ عورت، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور انہیں یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ ہر فرشتے کے ذمے کوئی نہ کوئی کام ہے۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبیوں کی طرف وحی لاتے ہیں، کچھ کی ذمہ داری بارش برسانا ہے، کچھ مخلوق تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، کچھ فرشتے ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل و صورت بناتے ہیں، کچھ انسانی جسم میں آنے والی تبدیلیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاندار چیزوں کی ان کے دشمنوں سے وہ سخت خطرات سے حفاظت کریں، اور کچھ فرشتے گھوم پھر کر ایسی محافل میں شامل ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ کچھ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والوں کا درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور کوئی وہ ہیں جو قیامت کے دن سے پہلے سور پھونکیں گا، اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور اس کے بتائے ہوئے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں۔ سب سے افضل فرشتے 4 ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا خطاب روح الامین ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری دی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، ایوب علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ، یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ حاضری دی ہے۔ سب سے زیادہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ جو باقی 3 مشہور فرشتے ہیں ان میں سے ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں، حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں، پھر کچھ اور فرشتے ہیں جو عرش اور کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو اپنی کوئی رائے یا اپنے عقلی فیصلے نہیں ہوتے، وہ پیدا ہی محض اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے کیے گئے ہیں۔
وہ کیوں، کیسے، کیا، اس طرح کے سوال اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پوچھتے۔ وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ دو فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ اس کے دونوں کندھوں پر ہوتے ہیں۔ ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ اچھے برے اعمال لکھتے ہیں۔ دوسرے دو مشہور فرشتے منکر اور نکیر ہیں۔ میت کو دفنا دینے کے بعد یہ فرشتے میت سے ایمان کے متعلق سوال پوچھتے ہیں۔ جو تین سوال ہمارے میں پتہ ہے، جو بتائیں گے ہیں، وہ یہ: تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ یہ فرشتوں کا وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح یہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا جو بتایا گیا ہم کو، اس کے یہ کہ ہمارا فرشتوں کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اب دوسری جو اللہ کی مخلوق ہے وہ جن۔ جن کے بارے میں کیا، یہ جنات جو ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو چاہیں اس شکل کے اشکال اپنی تبدیل کر سکتے ہیں۔ کئیوں کو طاقت ہے کہ اپنے اشکال تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان کے عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کی عمر جو ہوتی ہے ایج، وہ بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں۔ ان میں توالد و تناسل، اولاد ہونے اور نسل چلانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں۔ یہ شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، انسانوں کی طرح انتقال بھی کرتے ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی، صحیح العقیدہ بھی اور بد مذہب بھی۔ سب جنوں کو برا سمجھنا سختی سے منع کیا گیا ہے کہ سب جنوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان میں نیک مسلمان جن بھی ہیں، فاسق بھی، سنی بھی، اور فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے زائد ہے۔ جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے، لہذا یہ کہنا بھی کفر ہے کہ بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان ہے، یعنی ان کا وجود نہیں بلکہ بدی کی قوت ہی کو کہتے ہیں۔ آج کا تیسرا بھی ٹائم کافی باقی ہے، تو چلو تیسرا ٹاپک بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ ساری کتابیں آسمانی سچی ہیں، جو احکام اللہ تعالیٰ نے ان میں دیے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ قرآن پاک کے علاوہ دیگر کتابوں میں تبدیلی اور تحریف کی وجہ سے ان کی موجودہ عبارتوں پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ ان مقدس کتابوں کی حفاظت کا ذمہ ان کتابوں کے ماننے والوں کو دیا گیا تھا،
بجائے اس کے کہ وہ لوگ کتابوں کو سینوں اور تختیوں میں محفوظ رکھتے کتابوں میں تبدیلیاں کرنے لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کتابوں سے اعتماد اٹھ گیا، کیونکہ وہ ایسی نہ رہیں جیسے نازل ہوئی تھیں۔ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر ان کتابوں کے الفاظ، حروف اور معنی تبدیل کر دیے، اپنی خواہشات کے مطابق کتابوں میں کمی و بیشی کر ڈالی۔ آسمانی کتابوں میں اس طرح کی تبدیلی کو تحریف کہتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آئے کہ جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے، ہمیں اسے صرف اس صورت میں قبول کریں گے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ اگر وہ چیز قرآن پاک کی تعلیمات سے ٹکراتی ہو تو اس کو تحریف کا نتیجہ سمجھیں گے۔ لہذا اگر پچھلی کتابوں کے حوالے سے کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو وہ چیز قرآن پاک سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں، اس کی تحقیق کیے بغیر ہم نہ تو فوراً اسے قبول کر لیں اور نہ ہی انکار کریں۔ اس معاملے میں احتیاط کا دامن پکڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ کلام الہی جو وہ نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، جو مشہور 4 کتابیں ہیں وہ ہے توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے اور سب سے افضل رسول ہمارے نبی آخری نجواں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ عز و جل کا ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں۔ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر عقلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، اس لیے اس کتابوں میں تحریف اور کچھ چیزیں تبدیل کر دی گئیں۔ اس وجہ سے ہم ان کو تب مطالعہ کریں گے اگر اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ قرآن پاک سے اس کا کوئی نہ کوئی وضاحت ملتی ہو، قرآن پاک میں اس کی آپ کو ملتا جلتا کچھ ملے، تب ہم اس بات پر یقین کریں گے، ادروائز ہم اس بیان پر کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی ضروریات کے مطابق، اپنے مقصد کے مطابق ان میں رد و بدل کیا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمے رکھی۔ فرمایا بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں، لہذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کہ کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اللہ کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ ترجمہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہہ لاؤ، وہ اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو اگر ایسا نہ کر سکو تو اور ہم کہہ دیتے ہیں ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، اور تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کی مثل ایک سطر تک نہ بنا سکیں گے۔ اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی، قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ اس قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے۔
قرآن عظیم کی 7 قراتیں سب سے مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معینہ نہیں، وہ سب حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم روایت حفص کہ لوگ ناواقف سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج سنا اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی ہم تو توفیق عطا فرمائے۔ جو فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، قرآن پاک جو آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے صحیفے ہیں، ان کے بارے میں جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر یقین رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی حاضری ضرور لگوائیں، اس کلاس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ میں اور ثواب کے اس کام میں اپنا تعاون، اپنا حصہ ضرور شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری، ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔